طلبہ سوچتے ہیں کہ جار مجرور سے پہلے ثابتہ نکالیں یا ثابتن نکالیں. کتابوں میں تو لکھا ہوتا ہے دونوں نکال سکتے ہیں، لیکن اس میں تفصیل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم ثابتن نکال ہی نہیں سکتے، غلط ہو جائے گا، یعنی الذی اور فی الدار سے پہلے. اب ظاہر سی بات ہے یہ الذی اس میں موصول ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہے اس میں موصول، اور یہ فی الداری جار مجرور ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، یعنی یا فعل کے یا شبہ فعل کے. تو فرض کر لیں ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یعنی بڑا ہی اگر ہم اس کو سمپل طریقے سے دیکھیں تو یا تو ثابتہ نکلے گا یا نکلے گا ثابتن. ویسے تو اور بھی افعال ہیں، تو یہاں پر ثابتہ آپ نکال سکتے ہیں، ثابتن نکالنا غلط ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول کے بعد صلہ آتا ہے، اور صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. جب صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے تو یہاں لازمی طور پر آپ ثابتہ نکال سکتے ہیں، ثابت نہیں نکال سکتے. استقر یہاں پر نکال سکتے ہیں، یعنی آپ مناسبت سے ماقبل مناسبت سے جو بھی نکالنا آپ نے فعل ہے، تو فعل اپنی ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر یعنی جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اسم موصول کا صلہ ہوگا، کیونکہ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. یہاں پر بہتر ہے کہ آپ ثابتن نکالیں یہاں پر، جب ویسے زید فی الدار والا معاملہ ہو، کیونکہ یہ ثابت فی الدار نے خبر بننا ہے، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ خبر مفرد ہو. اور اگر آپ ثابتن نکالیں گے تو یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل اپنی ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہوگا. تو شبہ جملہ اسمیہ یہ مفرد ہوتا ہے، جملے کے مشابہ ہوتا ہے لیکن جملہ نہیں ہوتا، تو اس کو ہم مفرد بولیں گے. خبر میں اصل چونکہ مفرد ہے اس لیے یہاں پہ ثابت نکالیں گے، اور موصول کا جو صلہ ہوتا ہے اس میں اصل یہ ہے کہ وہ جملہ ہو، اس لیے یہاں پہ ثابتہ نکالیں گے.